بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الودیعۃ، امانت رکھنے اور رکھوانے سے متعلق مسائل کا بیان۔ مسائل کی مجلس میں بات چل رہی ہے معاملات سے متعلق، اور بہت سارے معاملات، بیوعات، تجارت، لین دین، خرید و فروخت، یہ مسائل آپ کے سامنے ذکر ہوئے۔ ایک اہم مسئلہ ہے جو شرعی اصطلاح میں ودیعت کہلاتا ہے۔ ودیعت، اس کا اردو میں ہم اگر ترجمہ کریں تو اس کے معنی آتے ہیں امانت رکھنے کے۔ اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کے پاس اپنی کوئی بھی چیز یا رقم یا جانور اس کے پاس رکھوائے اور اس سے کہے کہ بھئی آپ اس کا خیال رکھیں، اس کی حفاظت کریں، میں اتنے دن کے بعد یا اتنے وقت کے بعد آ کے آپ سے اپنی یہ چیز وصول کر لوں گا، تو یہ چیز کیا کہلائے گی؟ یہ امانت کہلائے گی، اور اس کو فقہ کی، شریعت کی اصطلاح میں ودیعت کہتے ہیں، یہ یاد رکھیں۔ اب امانت چونکہ ایک مسلمان کی زندگی سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے، قرآن کریم میں بھی اللہ پاک نے ایمان والوں کو مخاطب کیا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ امانت کو اس کے حقدار کے حوالے کر دو۔ کسی کے پاس کسی کا مال، کوئی چیز امانت ہو تو اصل مالک تک پہنچانا یہ اللہ کا حکم ہے اور فرض ہے۔ اور حدیث پاک تو بڑی مشہور ہے جو آپ حضرات ہمیشہ سنتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منافق کی، یعنی منافق کی نشانی بتایا کہ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، کہ منافق کی ایک اہم نشانی یہ کہ اگر اس کے پاس کوئی چیز امانت کے طور پہ رکھوائی جائے وہ اس میں خیانت کر لے گا۔ تو مومن ہو، مسلمان ہو، اور پھر کسی کی امانت میں چھیڑ چھاڑ کرے، اس کے اندر خیانت کرے، اس میں رد و بدل کرے، اس میں تصرف کرے، اس کو ذاتی استعمال میں لے آئے، یہ بہت خطرناک معاملہ ہے۔ آج بہت ساری کمزوریوں میں ایک یہ اہم کمزوری بھی ہے کہ دوسروں کی امانتیں ہیں، کوئی چیز رکھی ہوئی ہے اور اس نے ہمیں دے دی، بند کر کے دے دی، لیکن اتنی ایک فطرت اندر سے خراب ہو چکی ہے کہ ہر چیز چیک کرنی ہے۔ اس کو آج کوئی کچھ سمجھتا بھی نہیں ہے۔ کسی کا بند لفافہ ہے، کسی کا خط ہے، کسی کی تھیلی ہے، کسی کا پیکٹ ہے، آپ نے کسی کو کہا بھئی یہ جا کے فلاں تک پہنچا دے، وہ راستے میں پہلے خود اس کو چیک کر رہا ہے۔ اس کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے، اپنی نظروں سے گزار دیتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر بعض لوگ کیا کرتے ہیں، کسی کا خط آیا اور خط لفافہ بند ہے، ظاہر سی بات ہے کہ بند چیز کا کیا مطلب ہے کہ جس تک بھیجا ہے اس تک پہنچ جائے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو کھول کے پہلے خود پڑھ لیتے ہیں پھر اس کو بند کرتے ہیں، اس طرح بھی ہوتا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی خیانت ہے۔ کسی کی کوئی چیز چیک کرنا، اس کو دیکھنا، اس سے کوئی اندازہ لگانا، یا کوئی کسی کے لیے کوئی چیز لے جا رہا ہے اور آپ نے پوچھا ہاں بھائی کہاں جا رہے ہو، کیا چیز ہے، کس کی ہے، یہ ہمارے امراض اتنے بڑھ چکے ہیں کہ جس کی حد نہیں ہے۔ دوست، ہمیں کیا غرض ہے کسی کے معاملات میں، کون کس کے لیے تھیلی میں کیا لے جا رہا ہے، کون کس کے لیے کیا ڈبہ لایا ہے۔ بعض لوگوں کو یہ عادت پڑ جاتی ہے دوسروں کی چیزیں تلاش کرنے کی۔ تو بہرحال یہ امانت ہوتی ہے، امانت کے معاملات میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی کسی کی امانت میں، کسی کی ملکیت میں خیانت کر لے، حدیث پاک میں اس میں بڑی سخت وعید آئی ہے کہ اگر کسی نے کسی کی ایک پائی کے برابر چیز بھی ناحق استعمال کر لی، اس کی حق تھا، امانت تھی، لیکن آپ نے استعمال کر لیا اس کو اپنی ذات پر، تو قیامت کے دن اللہ پاک اس کے بدلے میں اس آدمی کی 700 نمازیں لے کر اس کو دے دیں گے۔ آج ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے اس کو۔ تو بہرحال
امانت سے متعلق بعض مسائل بڑے اہم ہیں اور اس کو سمجھنا آج بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کے پاس اپنی چیز بطور امانت کے رکھوائے، امانت کا لفظ ہی بتا رہا ہے کہ وہ آپ کو حفاظت کی نیت سے دے رہا ہے۔ بھئی میں سفر پہ جا رہا ہوں، کام سے جا رہا ہوں، آپ یہ میرے پیسے ہیں، یہ لفافہ ہے، یہ تھیلی ہے، یہ زیورات ہے، یہ گاڑی ہے، یہ موٹر سائیکل ہے، یہ موبائل ہے، جو بھی ہے، آپ اگر مناسب سمجھیں تو میرے آنے تک اس کو اپنے پاس امانتاً رکھ دیں۔ اب دیکھیں، اگر کوئی آپ کا جاننے والا آپ سے یہ تقاضا کر لے کہ میری یہ چیز امانت رکھ لے، تو آپ کے پاس دونوں راستے ہیں۔ شریعت نے، دین اسلام نے کسی کو اس کا پابند نہیں کیا ہے دوستوں، اور نہ ترغیب دی ہے کہ اگر کوئی تمہارے پاس امانت رکھے تو تم فوراً قبول بھی کر لو۔ یہ تو فرق ہوتا ہے۔ اگر ایک آدمی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ واقعی میں اتنا مضبوط محفوظ آدمی ہوں کہ لوگوں کی امانتیں رکھ سکتا ہوں، تو یہ اس کو قبول کر لیں۔ لیکن اس کو اپنے اوپر اعتماد نہیں، یا اس کی جگہ محفوظ نہیں، یا یہ ناسمجھ ہے، ذرا کمزور عقل والا ہے، اسی وقت معذرت کر لیں، اسی وقت اس سے معذرت کر لیں کہ بھئی میں معذرت چاہتا ہوں، یہ چیز قیمتی ہے، میرے پاس اتنی محفوظ جگہ نہیں، آپ ناراض نہ ہو، آپ کسی اور ساتھی کے پاس رکھو، معاملے کو وہیں پہ صاف کریں۔ لیکن اگر کسی نے امانت رکھوانا چاہی اور دوسرا آدمی اس کو قبول کر لے کہ ٹھیک ہے جی میں لے لوں، تو اب اس امانت کی حفاظت کرنا، اس کو صحیح سالم رکھنا، یہ اس کے ذمے فرض ہو جائے گا، فرض ہو جائے گا۔ اور اگر اس نے اس امانت قبول کرنے کے بعد اس میں کوتاہی کی، کمزوری دکھائی، احتیاط نہیں کی، اور وہ چیز ضائع ہو گئی، کیا مطلب؟ کسی نے اس کو رقم دی، پیکٹ رکھوایا، زیورات دیے، کہا جی جی بالکل آپ بے فکر ہو کے جائیں، اور پھر وہ تیلی لے کر اپنے گھر میں ایسی جگہ رکھ دی کہ جہاں ہر آدمی کا باہر آنا جانا لگا ہوا ہے، کوئی ہے۔ تو اگر کسی کی رکھوائی ہوئی امانت اس کی کمزوری کی وجہ سے ضائع ہو گئی، تو یاد رکھیں یہ اس امانت کا تاوان بھرے گا، اس کے ذمے اس کا ضمان لازم ہو جائے گا، لہٰذا اب یہ اس کی ترتیب کو پورا کرے گا، غلطی اس کی ہے۔ اور اگر اس نے امانت قبول کی لیکن اس کی پوری حفاظت اپنی طرف سے کی، اور پھر وہ امانت والی چیز ضائع ہو گئی، کسی حادثے، ناگہانی آفت، خدا نخواستہ آگ لگ گئی، اس میں جل گئی، خدا نخواستہ بارشیں اتنی ہوئی، پانی آیا جیسے اب کچھ دنوں قبل ہوا، اس میں وہ امانت بہہ کے چلی گئی، یا خدا نخواستہ رات کو چور ڈاکو آئے، انہوں نے پورے گھر والوں کو یرغمال بنایا اور بہت ساری چیزیں لوٹی، اس میں وہ امانت بھی چلی گئی۔ تو اگر اس کی غلطی اور کوتاہی نہیں ہے اور وہ امانت چلی جائے، اس صورت میں امانت رکھوانے والا اس سے اپنے ضمان کا مطالبہ نہیں کر سکتا ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ یہ فرق ہے ان دو باتوں کے اندر۔ دوسری بات، امانت کے اندر ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی آئے، اکثر و بیشتر دیکھیے یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں پیش آتی ہے، اس کو سمجھیں۔ آپ اپنے دکان پر یا مسجد میں یا گھر میں یا محلے میں کہیں بیٹھے ہوئے، اور کوئی آپ کے پاس آئے اور کہے یا میں ذرا کام سے ہو کے آ رہا ہوں، آپ ذرا جو ہے نا میری یہ امانت سنبھال لیں، فوراً کہہ رہا ہے آپ سے، اور آپ نے اس کو کہا چلو ٹھیک ہے رکھ دو یہاں پہ، یہ جملہ آپ نے بول لیا۔ یا یہ کہ آپ نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، زبان سے کچھ نہیں کہا، لیکن اس نے کہا یار میں یہاں رکھ کے جا رہا ہوں، ذرا مغرب تک آ جاتا ہوں۔ آپ نے اس کو دیکھا اور پھر اپنے کام میں لگ گئے، اس نے آپ کے سامنے رکھ دی وہ چیز، آپ نے کوئی التفات یعنی کوئی منع نہیں کیا، واپس نہیں کیا، خاموش ہو گئے، تو ان دونوں صورتوں میں وہ چیز امانت بن جائے گی امانت۔ آپ نے گویا اس کو قبول کر لیا ہے، چاہے آپ خاموش رہیں یا چاہے آپ نے کہا کہ رکھ دو یہاں پر، دونوں صورتوں میں وہ چیز امانت بن جائے گی، اور اب اس کی حفاظت کرنا آپ کے ذمے لازم ہو جائے گا۔ اور اگر
شکل یہ ہوئی کہ اس نے کہا بھئی یہ ذرا سنبھال لے، میں مغرب تک آ رہا ہوں۔ آپ نے کہا نہیں بھائی، مجھے خود بھی کام سے جانا ہے، مجھے نہیں رکھتا ہوں، میں اس کو قبول نہیں کرتا ہوں، صاف منع کیا۔ اس کے باوجود اس نے وہاں پر رکھ لی آپ کے ہوتے ہوئے اور منع کرتے ہوئے، تو وہ چیز امانت نہیں ہوگی اور آپ کی حفاظت میں نہیں آئے گی، آپ کا ذمہ اس پہ نہیں ہو۔ سمجھ گئے؟ تیسری ایک شکل یہ ہے کہ اس آدمی نے جاتے جاتے آپ سے کہا کہ یار یہ میں ذرا سنبھالے، میں مغرب عشاء تک آ رہا ہوں۔ آپ نے کہا نہیں یار خود اس کی حفاظت کرو، میں کہیں ادھر ادھر ہو جاؤں گا، اس لیے خود سنبھالو۔ اس کے باوجود وہ رکھ کے وہاں پہ چلا گیا، وہ رکھ کے چلا گیا۔ ابھی مسئلہ بیان ہوا کہ اس صورت میں وہ چیز امانت بنے گی؟ نہیں بنے گی، وہ امانت نہیں بنی تھی، وہ ایسی رکھی ہوئی تھی۔ لیکن تھوڑی دیر بعد جب آپ اٹھ کے جانے لگے، آپ نے وہ چیز اٹھا کے جیب میں رکھ دی، سنبھال لی۔ اب آپ کے اس عمل کے بعد وہ آپ کے ذمہ امانت بن گئی، پہلے نہیں تھی، لیکن آپ نے جب اس کو اپنی تحویل ملکیت میں لیا، اس کا مطلب آپ اس کو سنبھالنا چاہتے ہیں، لہٰذا اب وہ امانت بن گئی اور اس کی حفاظت آپ کے ذمہ لازم ہو جائے گی۔ سمجھ گئے یہ مسئلہ؟ اچھا، یہ تو امانت کی وہ صورت ہے کہ رکھوانے والا بھی ایک اور جس کے پاس رکھی جائے وہ بھی ایک ہے۔ ایک مسئلہ فقہا نے یہ لکھا کہ ایک آدمی اپنی کوئی چیز امانت کے طور پہ لایا، امانت کے طور، مثال کے طور پہ موٹر سائیکل لایا، اس کے 5 دوست بیٹھے ہوئے تھے ایک جگہ پہ، کہا بھائیو میری یہ موٹر سائیکل سنبھال لو، میں ذرا حیدرآباد جا رہا ہوں، پرسوں آؤں گا، آپ لوگ اس کو سنبھال لینا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بالکل صحیح۔ یہ امانت ان 5 میں سے 5 کے ذمے ہو گئی، 5 اس کا خیال رکھیں گے اور اس کی حفاظت کریں گے، 5 اس میں امین ہے، مامون ہے، لہٰذا وہ اس کی حفاظت کریں گے اس کے واپس آنے تک۔ ان 5 کے ہوتے ہوئے اگر انہوں نے کوئی کوتاہی کی، کمزوری کی، غلطی کی، اس موٹر سائیکل کی حفاظت نہیں کی اور وہ موٹر سائیکل ضائع ہو گئی، چوری ہو گئی، کوئی لے گیا ان کی غفلت کی وجہ سے، اور وہ ساتھی جب حیدرآباد سے آیا اس نے کہا میری موٹر سائیکل، یار وہ تو لے گئے، اور ان کی غفلت ثابت ہو گئی، تو سوال یہ ہے کہ یہ تاوان اور ضمان کس پر آئے گا؟ 5 پر آئے گا۔ ان 5 پر اس کا تاوان اور ضمان آئے گا، 5 مل کر اس کا ضمان پورا کریں گے، ٹھیک ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ وہ ساتھی آیا اور اپنی موٹر سائیکل ان کے حوالے کی کہ جی یہ ذرا سنبھال لیں اور میں آ جاؤں گا کل تک یا مغرب تک، رات تک۔ 5 نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک ساتھی اٹھا اور کہا کہ یار میں تو ذرا گھر تک جا رہا ہوں، فون آیا ہے، مہمان آ گئے ہیں، میں جا رہا ہوں، آپ لوگ دیکھ لیں، یہ چلا گیا۔ دوسرا اٹھا، اس نے کہا یار مجھے دکان سے والد صاحب کا فون آیا ہے، کوئی ارجنٹ کام ہے، میں بھی جا رہا ہوں، وہ بھی چلا گیا۔ تیسرا اٹھا، اس نے کہا یار والدہ کی دوائی لینی ہے، ٹائم ہو گیا ہے، ذہن سے نکل گیا تھا، آپ لوگ ذرا دیکھ لیں، میں جا رہا ہوں، وہ بھی چلا گیا۔ چوتھا اٹھا اور اس نے کہا کہ یار مجھے تو وہ کہ الیکٹرک والوں کو بلانا تھا، گھر میں لائٹ کا مسئلہ ہو رہا ہے، لہٰذا میں بھی ذرا جا رہا ہوں۔ یہ 4 چلے گئے، 5 تھے، 4 بتا کے گئے باقاعدہ، اور یہ 5واں ایک اکیلا رہ گیا۔ اب یہ جو امانت ہے یہ اس 5ویں کے ذمہ لازم ہو گئی، اس لیے کہ باقی 4 گئے ہیں لیکن پوچھ کے بتا کے گئے، 5واں بیٹھا ہوا ہے، اب اس کی حفاظت اس اکلوتے کے ذمہ لازم ہے۔ اس 5ویں کے ہوتے ہوئے اگر وہ چیز اس کی غفلت کی وجہ سے ضائع ہو گئی تو اب وہ ساتھی آ کے ضمان کس سے مانگے گا؟ صرف اس 5ویں سے مانگے، اس لیے کہ وہ 4 تو اس کے حوالے کر کے چلے گئے تھے، لہٰذا اب یہ اکلوتا اکیلا 5واں آدمی اس کا تاوان بھرے گا، باقی 4 پر اس کا ضمان لازم نہیں ہوگا۔ آپ سمجھ گئے؟ اچھا، اسی طریقے سے امانت میں ایک مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ اگر کوئی چیز کسی کو امانت کے طور پہ دے دی جائے، قیمتی چیز عام طور پہ امانت میں دی جاتی ہے، رقم ہے، زیورات ہے یا کوئی اور چیز ہے، تو امانت رکھنے والے نے کہا ٹھیک ہے جی میں رکھ لیتا ہوں، پھر یہ خود رکھ لے اس کو اپنی الماری میں اپنے گھر میں،
یا اپنے گھر کے معتمد افراد کے پاس رکھ لے، اس کو دونوں اجازت ہے۔ مثال کے طور پہ اس نے وہ پیکٹ لیا پیسوں کا یا زیورات کا اور گھر لا کر اپنی والدہ سے کہا کہ یہ فلاں دوست کی امانت ہے، اس کو آپ محفوظ کر لیں، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ غلط کر رہا ہے، اس لیے کہ گھر کے وہ افراد جو قابل اعتماد ہوتے ہیں ان کے پاس امانت کی چیز رکھوانا یہ احتیاط ہی کے اندر داخل ہے۔ جیسے انسان اپنی چیز لے جاتا ہے، ذاتی چیز، تو گھر کے کس کس فرد کو دے سکتا ہے، مسئلے کو سمجھیں۔ جس طرح انسان اپنی ذاتی چیز گھر کے جس فرد کو اعتماد کر کے دے سکتا ہے، اسی طرح کسی کی دی ہوئی امانت بھی دے سکتا ہے۔ لہذا والدہ ہے، والد ہیں، بڑے بھائی ہیں، کسی پر جس پر بھی گھر میں اعتماد ہے اور یہ ان کو بے دھڑک اپنی چیز بھی رکھوا سکتا ہے، یہ امانت والی چیز بھی ان کے پاس رکھوا سکتا ہے۔ لہذا اگر اس کو پتہ چلے اور وہ اس کو فون کرے کہ دی آپ کو تھی اور آپ نے اپنے والد کو کیوں دی، یہ تو تم نے امانت میں خیانت کی، وہ نہیں کہہ سکتا یہ بات۔ آپ سمجھ گئے بات کو؟ لیکن اسی گھر کا ایسا فرد جس کے پاس یہ خود اپنی چیز بھی نہیں رکھواتا ہو، قابل اعتماد نہیں ہے اس کا بھائی لیکن اس کو اعتماد نہیں ہے، وہ گڑبڑ کر لیتا ہے، پرائی چیزیں استعمال کر لیتا ہے، تو اس کو یہ اجازت نہیں ہوگی کہ امانت والی چیز اس کے پاس رکھوائے۔ اگر اس نے رکھوائی اور پھر کچھ معاملہ خراب ہوا تو یہ اس کا ضامن ہوگا اور یہ ضمان اس کو بھرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے گھر کے باہر کے افراد جیسے رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، محلے دار ہیں، چاہے وہ کتنے ہی اس کے قابل اعتماد ہو، لیکن اگر امانت اس کو دی اور اس نے اٹھا کے اپنے دوسرے دوست کو دے دی اور کہا وہ دوست بڑا ہی احتیاط پرہیزگار ہے، تو نہیں، یہ اجازت نہیں ہے کہ گھر سے باہر کے کسی فرد کے پاس دوسرے کی امانت رکھوا دی جائے۔ اگر اس کے کچھ مسئلہ ہوا، نقصان ہوا، تو اس پہلے امانت دار کو اس کا تاوان اس صورت کے اندر بھرنا پڑے گا۔ آپ سمجھ گئے اس مسئلے کو؟ اچھا، اسی طریقے سے اگر ایک آدمی کسی کے پاس کوئی چیز بطور امانت کے رکھوا دے، اب یہ اہم مسئلہ ہے، بطور امانت کے اس کے پاس رکھوا دے کہ بھئی یہ چیز آپ سنبھال کے رکھ لیجئے گا، اس نے کہا ٹھیک ہے، اور ابھی آپ نے مسئلہ سنا کہ یہ امانت والی چیز گھر سے باہر کسی فرد کو نہیں دے سکتے نا، اس نے وہ امانت لے کے رکھ لی، رات 1 بجے شور ہوا، سب ہڑبڑا کے اٹھے، کیا ہو گیا؟ خدا نخواستہ پتہ چلا بھئی گھر میں آگ لگ گئی۔ آگ لگ گئی ہے تو ایسے موقعوں پہ سمجھدار لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنی جان اور جو سب سے گھر میں قیمتی چیزیں جو نکالی جا سکے، ضروری چیزیں یا امانت والی چیزیں، اس کو انسان منتقل کرتا ہے نا۔ یہ تو نہیں کرے گا کہ گلاس اور برتن سنبھال رہا ہے، معمولی چیزوں کی طرف نہیں جائے۔ اب خدا نخواستہ گھر میں آگ لگ گئی اور خود گھر سے نکل رہا ہے، اس نے اس جلد بازی میں اور اس ہڑا بڑی میں کہ جب لوگ پریشان تھے اور چیزیں منتقل ہو رہی تھی، اس نے وہ امانت والی چیز فوراً اٹھائی اور پڑوس میں یا قریب میں کھڑے ہوئے کسی ساتھی کو دی کہ بھئی فوراً اس کو بھی سنبھال لو۔ سمجھ گئے آپ؟ اب دیکھیں، اس کے پاس رکھوائی ہوئی امانت اس نے گھر کے باہر کسی فرد کو تو دی ہے، لیکن کوئی خوشی سے نہیں دی، پریشانی کی حالات میں دی ہے، لہذا اس صورت میں یہ معذور سمجھا جائے گا۔ لہذا اس حالت میں وہ امانت کسی اور فرد کو پکڑا دینا یہ حفاظت ہی کے زمرے میں آئے گا۔ لہذا اگر خدا نخواستہ پھر اس سے ضائع بھی ہو جائے تو یہ تاوان وغیرہ بھرنا اس کے ذمے لازم نہیں ہوگا۔ یا اسی طریقے سے فقہا نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایک آدمی کے پاس کوئی چیز امانت تھی، رقم امانت تھی، یہ بہت دفعہ ہوتا ہے۔ ایک تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ شریعت دین اسلام کا مزاج یہ ہے کہ امانت کے معاملات خاص طور پہ اس میں جو امین بنے، جس کے پاس امانت ہو، وہ اس کو تحریراً کہیں لکھ لے، کسی کاپی میں، پرسنل ڈائری میں، کہیں بھی لکھ کر اور اس کی پوری وضاحت کر لے کہ بھئی یہ فلاں کی ملکیت، فلاں کا مال ہے اور یہ
اس تاریخ کو مجھے دی گئی اور میرے پاس رکھوائی گئی، ورنہ اس سے بہت سارے مسائل جنم لیتے ہیں۔ آپ یقین کریں، بعض دفعہ انتقال کے بعد گھر والوں کو سمجھ بھی نہیں آتا کہ یہ کیا چیز ہے، کس کی امانت رکھی ہوئی ہے، یا کوئی آ جائے وہ کہے بھئی تم تو جھوٹ بول رہے ہو، یہ معاملات ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی چیز امانت رکھوا دی جائے، کوئی رقم ہے تو لفافے پر یا کاغذ پر ڈائری میں لکھ لیں، آج اس تاریخ اس دن میرے فلاں دوست نے یہ رقم میرے پاس رکھوائی ہے، اگر خدا نخواستہ زندگی موت ہے آگے پیچھے ہوا، یہ فلاں ابن فلاں کی امانت، یہ اس کو دے۔ اب کسی کے پاس کوئی چیز کسی کی بطور امانت رکھی ہوئی تھی، رقم ہے، زیور ہے، ڈاکیومنٹس ہے، گھر کے کاغذات ہیں، کچھ بھی، اور اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی، اس کو محسوس ہوا کہ بھئی اٹیک ہوا ہے، یا ایسا لگا کہ شاید دنیا سے جانے کا وقت ہے، اور یہ محسوس کر کے کہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں کسی کو سمجھ ہی نہ آئے، اس نے قریب موجود اسپتال کا عملہ تھا یا کوئی بھی ایسا فرد تھا، اس کو کہا بھئی یہ چیز آپ لے لیں، یہ فلاں کی امانت ہے، اور یہ اگر میری طبیعت بحال نہیں ہوئی یا میں دنیا سے چلا گیا تو آپ امانتاً اس کو رکھ کر فلاں تک پہنچا دیجئے۔ اب دیکھیں اس صورت میں بھی یہ اس فلاں کی امانت کسی غیر کے حوالے کر رہا ہے، لیکن کوئی خوشی اور صحت کی حالات نہیں ہیں، بیماری کے اشد حالات ہیں جس میں یہ اس چیز کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، لہٰذا اس صورت میں بھی اس نے اگر وہ چیز پکڑائی کسی کو تو یہ حفاظت ہی کہلائے گی، اور پھر اگر خدا نخواستہ وہ چیز ضائع ہوئی بھی تو اس کے ذمے اس کا تاوان لازم نہیں ہوگا۔ آپ سمجھ گئے؟ تو یہ کچھ مسائل تھے، اور باقی کچھ اور اہم مسائل ہیں امانت سے متعلق، وہ انشاءاللہ آنے والے درس میں اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔